رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو یہ معلوم ہے کہ قرآن پاک کی اس سورت کا نام سورۃ الفیل ہے. فیل کے معنی ہاتھی کے آتے ہیں اور ایک اہم واقعہ کی طرف یہ اشارہ کرتی. حبشہ ایتھوپیا جس کو بولا جاتا ہے، وہاں کا ایک بادشاہ تھا. اس نے ایک قلیس، جس کو انگریزی میں ایکلیسیا کہا جاتا ہے، اس نام سے ایک چرچ بنایا یمن کے اندر صنعاء شہر میں. اور اس نے یہ تحریک شروع کی، لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کی کہ اب لوگ حج کرنے کے لیے بیت اللہ مکہ مکرمہ نہیں جائیں گے، یہیں حج کریں گے. یہ بات جب مشہور ہوئی تو ایک حجازی انسان کو بہت بری لگی اور اس نے اس کنیسہ کو، اس چرچ کو جو سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات سے بنائے گئے تھے، خوبصورت ماربل کے ذریعے سے، لکڑیوں کی نقش و نگار زیبائش سے اس کو بہت ہی زیادہ اچھا آراستہ اور پیراستہ کیا گیا تھا، اس کو گندہ کر دیا. یہ بات جب ابرہۃ الاشرم جس کا پورا نام تھا، ناک جس کی چپٹی تھی، اس کو معلوم ہوئی تو بہت غصہ ہوا، جاہ و جلال میں آ گیا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں مکہ مکرمہ جاؤں گا لشکر جرار کے ساتھ، بہت زیادہ لشکر لے کر، اور خانہ کعبہ بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنا خراب، غلط فیصلہ تھا اس کا. وہ وہاں سے 60,000 کی فوج لے کر چلا. 13 ہاتھی تھے اس میں ایک ہاتھی جس کا نام محمود تھا. راستے میں چلتے چلاتے لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ ابرہہ اپنے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، لوگوں نے روکنے کی کوشش کی. ابرہہ چونکہ لشکروں کے ساتھ تھا، سب کو شکست فاش دی. اور طائف کا وہ علاقہ جو عرب کا بہت ہی خوبصورت ٹھنڈا علاقہ ہے، گرمی کے زمانے میں لوگ وہاں تشریف لے جاتے ہیں. وہاں جب پہنچا تو بنو ثقیف جس کا معبود لات تھا، اس کے مندر بنے ہوئے تھے، لوگ اس کی عبادت وہاں جا کر کرتے تھے. اس نے ایک شخص کو، ابو رغال نام کے شخص کو ان کے حوالے کر دیا کہ یہ مکہ جا کر کے وہاں کی خبریں تمہیں پہنچائے گا اور راستے بھی بتائے گا. ابو رغال نامی شخص وہاں سے چلا، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا. عبد المطلب کے اور عرب کے لوگوں کے بہت سارے اونٹ باہر میدانی علاقے میں چل رہے تھے.
ابرہہ ان تمام اونٹوں کو پکڑوا لیا. بعض روایتوں میں یہ لکھا ہے کہ طائف بلوا لیا اور یہ آواز لگوائی کہ عرب کا سردار کون ہے، یہ جانور کن کے ہیں. لوگ وہاں سے آ کر کے معلومات حاصل کی. اس وقت عرب کے سردار میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب، جو بہت ہی سخی تھے، مہمان نواز تھے، اور مطعم الطیر جن کو کہا جاتا تھا کہ وہ دسترخوان سے کھانے اٹھا اٹھا کر پرندوں کو، جانوروں کو کھلایا کرتے تھے. فیاضی تھی. زمزم کا کنواں جب پھٹ گیا تھا، ان کی کوششوں سے پھر دوبارہ لوگوں کے لیے ممکن ہو سکا. اور اسی طرح بے پناہ خوبیاں تھیں. اخیر وقت میں انہوں نے بت پرستی کو چھوڑ دی تھی، ایک اللہ کے ہو گئے تھے. بہت ہی وجیح، زبردست، لمبے چوڑے، طاقتور، خوبصورت چہرے والے تھے. عبد المطلب سے وہ آدمی بات کر کے عبد المطلب کو وہاں لے گیا. عبد المطلب جب وہاں تشریف لے گئے، ابرہہ جو اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، آپ کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا، ڈر سا گیا، اور اپنے تخت سے اتر کر نیچے آپ کا استقبال کیا اور گفتگو ہوئی. کہا آپ کیسے تشریف لائے ہیں؟ کہا میں اپنے اونٹ کو لینے کے لیے آیا ہوں. 200 اونٹ تھے. اس کو حیرت ہوئی کہ آپ اتنے بڑے عرب کے سردار ہیں، میں تو اللہ کے گھر یعنی کعبہ کو توڑنے کے لیے آیا ہوں اور آپ اونٹ کی باتیں کر رہے ہیں. آپ جیسے بڑے سردار سے ایسی امید نہیں تھی. انہوں نے کہا انا رب الابل، میں اونٹ کا مالک ہوں. کعبہ کا مالک خدا ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کر لے گا. اتنا سننا تھا کہ ابرہۃ الاشرم نے آپ کے اونٹ کو دے دیے ہوئی، اور عبد المطلب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو ان سے مشورے کر کے یہ بات طے پائی کہ ہم ان سے لڑ نہیں سکتے. ان کے پاس 60,000 کی فوج ہے، ہاتھیوں کا لشکر ہے، لہذا ہم لوگ چلیں، کعبہ کے قریب کے جگہوں کو خالی کر دیں، خدا کے گھر کے غلاف کو، چوکھٹ کو پکڑ کر، کنڈے کو پکڑ کر خدا سے دعائیں کی، اور سب کے سب لوگ شہر کو چھوڑ کر دور دراز علاقے میں پہاڑوں کے اوپر چلے گئے، اور امید رکھے ہوئے تھے کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا، کوئی نہ کوئی عذاب ان کے اوپر آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا تھا. ابرہہ جب تیاری میں تھا کہ حرم کی طرف چلے، سمندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طاقتوں کا مظاہرہ فرمایا، اور جنود الرحمن، اللہ کا یہ لشکر پرندوں کی شکل میں غول در غول وہاں سے آ رہا تھا. سب کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک اس کی چونچ میں، 2 اس میں پنجوں میں چھپائی ہوئی تھی. مسور کے دانے کے برابر یہ کنکریاں تھیں. اور قرآن یہ کہتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہیں دیکھا کہ کیا حال کیا آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، کیا ان کی سازشوں کو مٹی میں نہیں ملا دیا آپ کے پروردگار نے؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان کے اوپر پرندوں کا جھوم در جھوم بھیج دیا. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، وہ پرندے چھوٹی چھوٹی گھنگھری پتھریلی کنکری ان کے اوپر گراتی تھی. مفسرین نے اور تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک کنکری ایک ہاتھی کو لگتی تھی، وہ ہاتھی وہیں پر ڈھیر ہو جاتا تھا.
یعنی جو چیز ریوالور، گولے، بندوق، توپ نہ کام کر سکے، وہ ایک چھوٹی سی کنکری مسور کے دانے کے برابر یہ اللہ تبارک و تعالی نے ظالموں کو دکھلایا۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ وادی محصب کے قریب مقام محصر ہے، وہیں پر یہ واقعہ پیش آیا، عرفات مینا کے پاس میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نیست و نابود کر دیا ابرہہ، اور کچھ لوگ بچ گئے جو بھاگے وہاں سے۔ مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ اللہ کا عذاب ایسا آیا کہ ابرہہ کے گوشت کٹ کٹ کر گرتے جا رہے تھے، راستے میں اس کے لوگ مر رہے تھے، یہاں تک کہ نتیجہ پہنچا عبرت کا کہ اس کے دل سینے سے باہر آ گئے اور بہت برا خاتمہ ہو گیا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی ظلم کو کبھی معاف نہیں کرتا، ظلم کو معاف نہیں کرتا۔ ابرہہ ظلم کرنے آیا تھا، اور وہ گھر جس کی بنیاد فرشتوں کے ذریعے سے رکھی گئی تھی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یقیناً وہ پہلا گھر سب سے پہلا زمین پر مکے میں رکھا گیا جو تمام عالم کے لیے ہدایت کا سینٹر ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم بھی اس میں ہے، جو پیلا سا سنہری جالی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پاؤں کے نشانات جس پتھر پہ ہیں اسی کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، جو کعبہ کے دروازے کی بالکل سیدھ میں پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کا ہمیشہ خاتمہ فرماتا ہے، اور مظلوموں کی ہمیشہ اللہ نے مدد فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔